لاہور پر طوفانی بارشوں کے قیامت خیز وار، چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 18 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ اکبری منڈی میں 3 منزلہ عمارت کی چھت گرنے سے بچے سمیت 3 افراد دم توڑ گئے۔ مرید وال میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد چھت کے ملبے تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ مشن کالونی اور مومن پورہ میں چھتیں گرنے سے 6 قیمتی جانیں ضائع، 1 شخص زخمی۔ سوئے آسل اور کوٹ جمال میں بھی 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ ہربنس پورہ میں کرنٹ لگنے سے 2 معصوم بچے موت کے منہ میں چلے گئے۔ سندر کے علاقے بحریہ انٹرچینج میں ڈمپر کی کار کو ٹکر، چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس جیل خانہ جات رانا منان کا بیٹا شدید زخمی، پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ پولیس سرائے کے مطابق عبدالستار نامی اہلکار اسپتال میں دم توڑ گیا، زخمی احمد اسپتال داخل، ڈمپر ڈرائیور فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شاہدرہ ٹاؤن میں شہری موٹر سائیکل سمیت پانی سے بھرے گڑھے میں جا گرا، شہریوں نے فوری طور پر موٹر سائیکل سوار کو پانی سے نکالا۔ رسول پارک میں ترقیاتی کام کے دوران کھدائی حادثے کا سبب بنی، سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا تعمیراتی سائٹ پر حادثے کا نوٹس، ایکس ای این باسا کو فوری طور پر معطل کر دیا، متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم، سیکریٹری ہاؤسنگ کا تمام مقامات پر حفاظتی پروٹوکولز پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مرید وال ٹھوکر نیاز بیگ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار، مریم نواز کا سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ کا ہربنس پورہ میں بھی گزشتہ روز کرنٹ لگنے سے 2 بچوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، مریم نواز کی برسات میں بجلی کے پول، تار اور دھاتی اشیاء سے دور رہنے کی اپیل۔ اس وقت ملک میں مانسون کی شدید لہر موجود ہے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر تمام محکمے مکمل الرٹ ہیں، نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو، بولی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے پیرا فورس کا قیام خوش آئند ہے، فورس سے انتظامیہ پر دباؤ میں کمی آئے گی، پیرا فورس اگلے ہفتے سے لاہور میں آپریشن شروع کرے گی۔ بارشوں سے شہر میں ترقیاتی منصوبے بھی متاثر، خیابان فردوسی پر ٹرنک سیور کی تبدیلی کا منصوبہ سست روی کا شکار، مزید کھدائی روک دی گئی۔ بارشوں کے باعث فیز 2 کے تحت ترقیاتی کام عارضی طور پر روک دیے گئے، بارشوں کے سبب تعمیراتی میٹیریل بنانے والی فیکٹریوں کی پیداوار بھی متاثر، پائپ اور دیگر تعمیراتی سامان تیار کرنے والی فیکٹریوں میں کام کی رفتار کم۔ موسمی حالات کے پیش نظر متعدد ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل تاخیر کا شکار ہونے کا اندیشہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اور پنجاب ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت 2593 منصوبے مکمل، مریم نواز کی روڈز اور سٹریٹس کی بیوٹیفیکیشن بھی کرنے کی ہدایات، زیادہ خراب حالت والے گلی محلے اور علاقوں کو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں ترجیح دینے کا فیصلہ۔ مریم نواز بولی پنجاب کا کوئی شہر اب ترقی کے ثمرات سے محروم نہیں رہے گا، ہر شہر کو لاہور کی طرز پر ترقی یافتہ بنائیں گے۔ لاہور میں لہر منصوبے کے تحت پہلا بڑا فیصلہ، نیلا گنبد ایریا کی اپ گریڈیشن اور زیر زمین پارکنگ سہولت دینے کے پلان کی عملی شکل، ٹیپا کو نیلا گنبد پلازا اور ٹورنٹن مارکیٹ پلازا تعمیر کرنے کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ ایڈمنسٹریٹو منظوری کے بعد ٹیپا نے ٹینڈر طلب کر لیے۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارکنگ کی سہولت دینے کے لیے 3 زیر زمین بیسمنٹ بنے گی، زیر زمین پارکنگ کے لیے B1، B2 اور B3 فلور تعمیر کیے جائیں گے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے 26 ارب 77 کروڑ روپے کے فنڈز منظور، جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے میڈیکل آلات کی خریداری کے لیے 7 ارب 70 کروڑ، نواز شریف انسٹی ٹیوٹ سرگودا کے لیے 3 ارب 83 کروڑ روپے کی منظوری، اسپیشلائزڈ ہیلتھ اسپتالوں کی مرمت کے لیے 6 ارب 84 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایات، ڈی ایچ کیو اسپتال حافظ آباد کی تعمیر و مرمت کے لیے 8 ارب 39 کروڑ روپے کے فنڈز مختص۔ امریکی کونسل جنرل کرسٹین ہاکنز کی وفد کے ہمراہ محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور آمد، صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اقلیتوں کی فلاح، مذہبی سیاحت اور ڈیجیٹل تعلیم پر تبادلہ خیال۔ رمیش سنگھ کا کہنا تھا حکومت پنجاب اقلیتوں کو مساوی مواقع دینے کے لیے پرعزم ہے، اقلیتوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چینی مافیا کے لیے منافع بخش کاروبار، عوام کی زندگی میں بس تنگی کی بہار، مارکیٹ میں چینی مسلسل 200 روپے کلو تک فروخت، مافیا کے لیے چینی کی برآمد اور درآمد کا کھیل منافع بخش بن چکا،
हर दो सूरतों में अवाम के लिए कभी सूदमंद साबित ना हो सका। बरामद के वक्त अलग दावे किए जाते हैं और दरामद करने के अलग जवाब। शुगर मिल्स मालिकान भी नाकाबिले यकीन मौक़िफ़ सामने आते हैं। मुल्क में वाफिर चीनी की मौजूदगी का दावा करने के बाद कैसे चीनी बरामद की जाती है, अवाम का सवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किराए भी बढ़ गए। मजदा एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए बढ़ा दिए। बगैर नोटिफिकेशन गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन का मुख्तलिफ बस अड्डों का दौरा। बगैर नोटिफिकेशन किरायों में इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने आए।